کی تعریف اور اصناف نثر۔ نثر لفظ 3 حروف سے مل کر بنا ہے جن میں نون، سے اور رے شامل ہیں۔ نثر اردو ادب میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ نثر ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں مصنف، ادیب یا لکھاری بغیر کسی موضوع صنعت کے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اردو ادب کی بنیاد 2 اصناف پر پڑی ہے جن میں شاعری اور نثر شامل ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ نثر اردو ادب کے ایک بازو کی حیثیت رکھتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اردو ادب کو اگر شاعری نے عروج تک پہنچایا ہے تو نثر نے بھی پھر اس عروج کو قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اردو نثر کا باقاعدہ آغاز سن 1800 میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کے ساتھ ہوا۔ اس کالج کی بدولت اردو نثر کی پروان چڑھتی بیل کی مزید آبیاری کی گئی۔ فورٹ ولیم کالج میں شعبہ ہندی، یاد رہے اردو کا پرانا نام ہندی تھا، شعبہ ہندی کے صدر ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے۔ انہوں نے یہاں پر اور بھی بہت سے ادیبوں کو اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے لیے متعین کیا اور ان کی بدولت اردو نثر کا دامن شاہکاروں سے بھر گیا اور یہ شاہکار دور جدید میں اپنی ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اردو نثر میں مصنفین اپنے خیالات کا اظہار علم بیان کے سانچوں میں ڈھال کر بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دور جدید میں شاعری کی نسبت نثر عام افراد کو زیادہ متاثر کرتی نظر آتی ہے۔ نثر کو اب مزید شاخوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے جن میں اردو تحقیق، اردو تنقید، اردو طنز و مزاح، انشائیہ، ناول، افسانے، مضامین، افسانچے، آپ بیتیاں، رپورتاج، سفر نامے، مقالے، مکالمے اور صحافتی کالم شامل ہیں۔ اردو نثر کے عظیم نثر نگاروں میں مولانا محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، میر امن، فرحت اللہ بیگ، پطرس بخاری، ابن انشا اور سر سید احمد خان شامل ہیں۔ جہاں تک ہم نثر کی اقسام کی بات کریں تو پہلے ہم اس کی لفظی اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ نثر کی لفظی اقسام 4 ہیں: نثر عاری، نثر مرجز، نثر مسجع اور نثر مقفع۔ انہیں لفظی اقسام نثر بھی کہا جاتا ہے۔ نثر عاری وہ نثر ہے جس میں نہ وزن کی قید ہو نہ قافیے کی، لیکن سنجیدگی، متانت، سلاست اور فصاحت میں بلند درجہ رکھتی ہو۔ جب نثر کی دنیا میں مسجع اور قافیہ کا سکہ چلتا تھا اور مقفع اور مسجع نثر ہی کو صحیح ادبی نثر سمجھا جاتا تھا، اس وقت نثر کا صحیح آہنگ رکھنے والی نثر کو نثر عاری جیسا نام ہی دیا جا سکتا تھا۔ جدید نقطہ نظر کے مطابق نثر عاری ہی صحیح معنوں میں ادبی نثر ہے۔ مثلاً تاریخ کے اوراق پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ یہ عجائب زار ہمیشہ سے عجیب تغیرات و حوادث کی آماجگاہ رہ چکا ہے۔ قوموں اور ملکوں کا عروج و زوال، عظیم الشان سلطنتوں کی تباہی و بربادی، نیرنگ روزگار کے ادنیٰ کرشمے اور نمونے ہیں۔ نثر مرجز اگر نثر میں شعر کا وزن تو ہو مگر قافیہ نہ ہو تو ایسی نثر کو مرجز کہا جاتا ہے۔ نثر کے تمام فقروں میں وزن پیدا کرنے کے لیے الفاظ کی ترتیب میں الٹ پھیر کر دیا جاتا ہے۔ ایک مثال اس طرح ہے: قامت موزوں کے روبرو سرو رواں ناچیز ہے اور کاکل پیچاں کے سامنے مشک ختن بے قدر ہے۔ نثر مسجع بعض حضرات کے نزدیک نثر مقفع اور نثر مسجع ہم معنی اصطلاحات ہیں، لیکن بعض علماء ادب نثر مسجع کو نثر مقفع سے مختلف جانتے ہیں۔ ان کے خیال میں صنف توضیح اگر نثر میں واقع ہو، یعنی 2 فقروں یا جملوں کے تمام یا بیشتر الفاظ علی الترتیب وزن اور قافیے میں متفق ہوں تو ایسی نثر کو نثر مسجع کہا جائے گا۔ دریائے لطافت میں سید انشا نے اس کی مثال میں یہ فقرے لکھے ہیں: پونڈا میٹھا اتنا بھلا کہ جس کی بھلائی گمان سے بڑھ کر ہے، پونڈا پھیکا اتنا برا کہ اس کی برائی بیان سے باہر ہے۔ ان دونوں جملوں میں تمام الفاظ ہم وزن۔ نثر مقفع
ایسی نثر جس کے فقروں میں وزن نہ ہو لیکن قافیہ استعمال کیا گیا ہو۔ غالب کے خطوط میں اس کی بہترین مثالیں مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر غالب کے درج ذیل اقتباس میں مختلف ہم قافیہ لفظ پائے جاتے ہیں۔ حضرت نے میری گرفتاری کا نیا رنگ نکالا، بوستان خیال کے دیکھنے کا دانہ ڈالا، مجھ میں اتنی طاقت پرواز کہاں کہ بلا سے اگر پھنس جاؤں، دام پہ گر کے دانہ زمین پر سے اٹھاؤں۔ اب ہم معنی کے اعتبار سے نثر کی اقسام بیان کریں گے۔ معنی کے اعتبار سے نثر کی 2 اقسام ہیں، نثر دقیق، نثر سلیس۔ ان میں سے بھی ہر ایک کی 2 اقسام ہیں۔ دقیق سادہ یعنی ایسی عام فہم تحریر جو سہل انداز، آسان الفاظ، روزمرہ کے محاورات اور سمجھ میں آنے والے استعارات و تشبیہات تک محدود ہو۔ مثلاً منزل پر نظر رکھنے والے راستے کی دشواریوں سے تھک ہار کر نہیں بیٹھتے بلکہ مسلسل اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ سلیس رنگین ایسی نثر جو سہل اور عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دامن میں رنگینی اور دلکشی لیے ہوئے ہو، جیسے دنیا کا دلربا حسن دیکھ کر آنکھیں خیرہ رہ جاتی ہیں اور آدمی خواہشات اور آرزوؤں کے دام فریب میں پھنس جاتا ہے۔ دقیق سادہ ایسی نثر جو عام فہم بھی نہ ہو اور اس میں بہت زیادہ مشکل استعارات و تشبیہات بھی نہ ہوں، جیسے دارالحکومت کے لیے عوام کے مسائل کا حل گویا ایک امر محال ہے جس نے اذہان انسانی کو تشویش میں ڈال رکھا ہے۔ دقیق رنگین وہ نثر جس کے معنی آسانی سے سمجھ میں نہ آئیں اور اس میں دقیق الفاظ، مشکل تعبیرات اور بعید از فہم تشبیہات و استعارات کا خوب استعمال ہو، جیسے طوطی شکستہ، بلمس اسفار، فیض آثار، محب عظمتم، صدیق اشمشم، طوطی شکرستان، شیریں زبانی۔ اب ہم اوصاف نثر کی بات کریں گے۔ نثر کے اوصاف سے مراد نثر کی خصوصیات سے ہے۔ نثر میں 4 طرح کے اوصاف ہوتے ہیں: عالمانہ، عارفانہ، شاعرانہ اور منشیانہ۔ عالمانہ سے مراد الفاظ و معنی کے اعتبار سے تحریر بہت زیادہ دقیق نہ ہو، علمی باتیں ہوں، ضرورت کے بقدر دلائل کی تخریج ہو، تحقیق لغت اور استعارات و کنایات سے مالا مال ہو۔ نثر عارفانہ ایسی تحریر جو فکر کی بلندی، ذہن کی سرفراقی، تصورات کی رفعت، تخیلات کی پاکیزگی، کائنات کے اسرار و رموز اور عالم کے کشف و مشتمل ہو، جیسے اہل تصوف اور اولیاء اللہ کی تحریریں۔ شاعرانہ نثر ایسی نثر جس کے الفاظ میں ترکیبیں، بندشیں سب شاعرانہ اور رنگین ہوں اور تشبیہات و استعارات کا خزانہ ہو، جو معنی کے لحاظ سے بھی
شاعرانہ ذوق کی عکاس ہو۔ نثر منشیانہ، ایسی نثر جو روزمرہ کے محاورات سے مزین، جس کے الفاظ سادگی اور سلاست پر مشتمل اور جو انشاء پرداز کے تجربات و مشاہدات سے آراستہ ہو۔ اب ہم اصناف نثر کا جائزہ لیں گے۔ کسی بھی زبان کے نثری ذخیرے کو مزاج کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب فرضی کرداروں اور فرضی واقعات کا تانا بانا جوڑ کر قصے کہانی کے رنگ میں انسانی تہذیب کی عکاسی کی جائے تو وہ ادب افسانوی ادب کہلائے گا۔ غیر افسانوی ادب تحقیقی اور علمی دنیا کی حقیقت اور مسائل، تجربات و مشاہدات کو قصے کے بغیر ادب و فن کے تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ پیش کیا جائے تو ایسے ادب کو غیر افسانوی ادب کہا جاتا ہے۔ قصہ بیان کرنے کے بجائے ادیب زندگی میں درپیش حقیقی واقعات پر اپنے احساسات اختیار کردہ مخصوص صنف کے دائرہ کار میں پیش کرتا ہے۔ افسانوی ادب کی 4 اقسام ہیں: داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ۔ داستان یہ صنف ناول، افسانہ اور ڈرامے کی اخوات میں شمار ہوتی ہیں، لیکن اس کا اسلوب اور انداز قدرے مختلف ہے۔ داستانوں میں عجیب و غریب خیالی واقعات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ داستانی تحریریں پڑھنے اور سننے والوں کو اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہیں۔ داستانیں ماضی کی روایت رہی ہیں۔ داستان میں واقعات کا الجھاؤ، پیچیدگی، بیان کی طوالت اور کرداروں کی کثرت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا حسن باقی اور اس کی دلکشی برقرار رہتی ہے۔ پڑھنے یا سننے والا داستان کے انجام تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ ناول ناول لفظ انگریزی لفظ سے ماخوذ ہے۔ ناول یعنی جس کے معنی انوکھے اور عجیب و غریب کے ہیں۔ ناول میں زندگی کی اصل تصویر کشی اور زمانے کی منظر کشی کی جاتی ہے، اسی لیے اسے ایک تحریری فن سمجھا جاتا ہے۔ اس میں انسانی احساسات اور جذبات اور حیات کی حقیقتوں کو نرالے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ مناسب الفاظ و تراکیب اس انوکھے پن کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ ناول میں کردار کے ہر پہلو پر تفصیلی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری، جزیات نگاری اور مکالمہ نگاری وغیرہ ناول کے بنیادی عناصر ہیں۔ افسانہ مختصر کہانی کو افسانہ کہتے ہیں۔
ناول کی طرح افسانے کے موضوعات کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ افسانوں میں سماجی مسائل اور انسانوں کی ذہنی اور جذباتی الجھنوں کی ترجمانی ہوتی ہے۔ افسانہ نگار اپنی تحریر میں زندگی کے پیچ و خم، ناآسودگی، رنج و غم، طبقاتی کشمکش، عدم رواداری، رنگ و نسل کی تفریق، غربت و افلاس، ظلم و ستم اور ناانصافی جیسے مسائل کا رونا روتا ہے۔ افسانے میں واقعات کو تفصیل کے بجائے اختصار سے پیش کیا جاتا ہے۔ پلاٹ، منظر نگاری، مکالمہ نگاری اور کردار نگاری وغیرہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ افسانے اور ناول کے تشکیلی عناصر میں کسی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ ڈرامہ ڈرامے کا لفظ یونانی زبان سے نکلا ہے جس کے معنی تمثیل یا ناٹک کے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ڈرامہ تمہید، واقعہ، الجھاؤ، نقطۂ عروج، سلجھاؤ اور انجام کار۔ کردار نگاری اور منظر نگاری ڈرامے کے بنیادی لوازم ہیں۔ اب ہم غیر افسانوی ادب کی اقسام کا جائزہ لیں گے، جس میں سب سے پہلے ہم انشائیے کے بارے میں بات کریں گے۔ انشائیہ نثری ادب کی ایک مقبول اور پسندیدہ صنف ہے۔ کچھ لوگ مضمون اور انشائیے میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ انشائیہ تحریر کی ایک منفرد صورت ہے اور نثری ادب میں اس کا ایک الگ صنفی مقام ہے۔ انشائیہ نگار کے الفاظ گلہائے رنگا رنگ سے سجے ہوتے ہیں۔ وہ کاغذ کے چمنستان کو مختلف خیالات، تاثرات، مشاہدات، محاورات اور مزاحیہ استعارات کے رنگ برنگے پھول بوٹوں سے بھر دیتا ہے۔ تنقیدی لہجہ انشائیہ نگار کی خوبی ہے۔ انشائیہ لکھنے والے کی نگاہ کسی ایک واقعے، قصے یا حادثے پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسا اچھوتا انداز اختیار کرتا ہے جس میں قاری کی دلچسپی کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ اس کی تحریر میں نہ سنجیدہ پن ہوتا ہے اور نہ رنج و غم کا اظہار۔ انشائیے میں کہانی پن ادبی جرم ہے۔ خیالات کی بے ترتیبی انشائیے کا حسن ہے۔ مضمون یا مقالہ۔ ادب کی وہ صنف جو سنجیدگی، متانت، علم کی رونق اور صداقت و دیانت کے دائرے میں لکھی جائے۔ مقالے میں کسی سنجیدہ موضوع پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس میں حکمت و فلسفے اور علم و دانش کے مطابق کسی ایک عنوان پر قلم کار کے مثبت اور عمدہ خیالات ہوتے ہیں۔ صاحب قلم کو کسی مضمون یا مقالے میں علمی اور سائنسی یا عالمانہ و فاضلہ اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مقالہ ہمیں وقت اور زمانے کی رفتار اور معاشرے اور ماحول سے روشناس کراتا ہے۔ آسمان، خلا، فضا، نظام شمسی، ہوا، بادل، بارش، موسم، ان سب کے متعلق ہم غور کرتے ہیں۔ کتنے ہی سوالات ہمارے ذہن کی سطح پر ابھرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک سائنسی مقالہ ہماری آسودگی کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی بھی موضوع پر ایک تحقیقی اور معلوماتی مقالہ ہمارے ذہنوں کے بند دریچوں کو
کھول دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ مقالے کے لیے زبان و بیان کا واضح اور صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ ادبی رنگ اور دلکش اسلوب مقالے کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ ہمیں اخبارات و رسائل میں مختلف موضوعات پر مقالے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ادبی، علمی اور فقہی سیمیناروں میں کسی خاص موضوع پر مقالے پیش کیے جاتے ہیں۔ سوانح، اس میں کسی شخصیت کے پیدائش سے لے کر موت تک حالات زندگی کو بالتفصیل پیش کیا جاتا ہے۔ سوانح کے مطالعے سے نہ صرف کسی شخصیت کے احوال زندگی، تعلیم و تربیت اور عادات و اطوار کا علم ہوتا ہے، بلکہ اس عہد کے تاریخی، سائنسی، سیاسی اور ادبی حالات و رجحانات سے بھی واقفیت ہوتی ہے۔ سوانح کسی بھی علمی، ادبی، سیاسی یا معروف شخصیت کی زندگی سے متعلق لکھی جا سکتی ہے۔ واقعات کی صداقت اور حالات کی صحیح عکاسی سوانح نگار کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے بہت سے عقیدت مند سوانح نگاروں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ اکثر سوانح نگار عقیدت و محبت میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ صاحب سوانح کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ تعریف میں اس قدر غلو کہ اللہ کی پناہ، آداب و القاب میں اس قدر اضافہ کہ صاحب سوانح کی روح بھی شرمسار ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ حال عام قلمکاروں سے زیادہ خواص یعنی علماء کی جماعت کا ہے۔ خود نوشت، خود نوشت بھی کسی شخصیت کی داستان حیات ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی دوسرا نہیں بلکہ وہ بدست خود لکھتا ہے۔ اسے خود نوشت سوانح بھی کہتے ہیں۔ خود نوشت لکھنے والا اپنے حالات زندگی اور تجربات و مشاہدات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کبھی گردش ایام کی ستم کاریوں کا تذکرہ کرتا ہے تو کبھی زندگی کے چمنستان میں فصل بہار کی آمد و رفت کا۔ خود نوشت کو آپ بیتی بھی کہتے ہیں، جس میں لکھنے والا اپنی روداد زندگی کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ آپ بیتی جگ بیتی بن جاتی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی اور شیخ زکریا کاندھلوی کی آپ بیتیاں پڑھنے کے لائق ہیں۔ سفر نامہ، سفر نامے میں چشم دید واقعات اور سیر و سیاحت کی داستان قلم بند کی جاتی ہے۔ کسی بھی سفر نامے کو پڑھ کر کسی ملک و قوم کی خوشحالی، ترقی، روایت، تہذیب و ثقافت اور جغرافیائی حدود کا علم ہوتا ہے۔ سفر نامہ لکھنے والا واقعات و حادثات کا خود شاہد ہوتا ہے اور دوسروں کے سہارے کے بغیر اپنی داستان سفر رقم کرتا ہے۔ ہاں، اگر وہ اس میں کسی دستاویز یا طویل العمر بوڑھوں کے تعاون سے کسی جگہ کی تاریخی جھلکیاں پیش کرنا چاہے تو یہ بات الگ ہے۔ شخصیت نگاری، شخصیت نگاری میں طوالت اور غیر ضروری تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے صرف انہی واقعات یا حالات کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے پڑھنے سے شخصیت کے اہم خد و خال اور قابل ذکر پہلوؤں کا ایک خاکہ پڑھنے والے کے سامنے آ جاتا ہے۔ گویا اس میں شخصیت کے منتخب حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ سیرت نگاری، کسی اہم شخصیت کے اوصاف کا بیان، اس کے فکر و عمل اور کردار کی تصویر کشی اور اس کے احوال بیان کرنے کو سیرت نگاری کہتے ہیں۔
خطوط نگاری، اس میں دلی احساسات و خیالات، جذباتی تعلقات، روحانی کیفیات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ خط کا اسلوب فاصلوں کو سمیٹ دیتا ہے، گویا مکتوب نگار مکتوب الیہ سے براہ راست ہم کلام ہو جاتا ہے۔ صداقت، حقیقت، سادگی اور دلچسپی خط کے بنیادی عناصر ہیں۔ خطوط نگاری، اس میں دلی احساسات اور خیالات، جذباتی تعلقات، روحانی کیفیات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ خط کا اسلوب فاصلوں کو سمیٹ دیتا ہے، گویا مکتوب نگار مکتوب الیہ سے براہ راست ہم کلام ہو جاتا ہے۔ صداقت، حقیقت، سادگی اور دلچسپی خط کے بنیادی عناصر ہیں۔ تبصرہ، کسی کتاب پر تحریری شکل میں مختصر یا طویل اظہار رائے کا نام تبصرہ نگاری ہے۔ دوسرے الفاظ میں کسی کتاب کے مندرجات، اس کی علمی و ادبی نوعیت، معیار اور اس کی مجموعی قدر و قیمت کا ایک مضمون کی شکل میں تعین کرنا تبصرہ نگاری کہلاتا ہے۔ طنز و مزاح، مزاح کے لفظی معنی ہیں ہنسی مذاق، جبکہ طنز کے معنی طعنہ یا چھیڑ چھاڑ کے ہیں۔ دراصل طنز مزاح کی ایک شکل ہے۔ مزاح میں زندگی کی ناہمواریوں پر ہمدردانہ نظر ڈالی جاتی ہے، جبکہ طنز میں ہمدردی کے بجائے نفرت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اردو کے معروف طنز و مزاح نگاروں میں شفیق الرحمن، پطرس بخاری، مرزا فرحت اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقی کا نام نمایاں ہے۔ دور جدید میں جن نثر نگاروں نے طنز و مزاح کے بلند پایہ نمونے پیش کیے ہیں، ان میں مشتاق احمد یوسفی، کرنل محمد خان، ابن انشا اور عطاء الحق قاسمی شامل ہیں۔